یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس ایمان کی تصویر ہے جو آزمائش میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ سردی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور شہر کی تنگ و تاریک گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مگر اس خاموشی کے بیچ ایک کچے سے مکان کے اندر ایک ماں زینب بے چینی سے جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا اور ذہن الجھنوں میں گم تھا۔ فجر میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن زینب کے گھر میں کھانے کو صرف ایک خوشک روٹی بچی تھی، ایک آخری روٹی۔ وہ اسے تھام کر بے بسی سے اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگی۔ 9 سالہ احمد سردی سے کام رہا تھا اور 4 سالہ عائشہ چادر میں لپٹی سو رہی تھی۔ ان معصوم چہروں کو دیکھ کر زینب کی آنکھوں میں آنسو الفا میں ڈالے۔ وہ ایک کربناک سوچ میں مبتلا تھی، کیا میں یہ آخری روٹی خود کھا لوں تاکہ روزہ رکھ سکوں؟ اسے اپنے بچوں کے حوالے کر دوں جو کل سے بھوکے ہیں۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے سخت ترین امتحان تھا۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف لوٹ گیا۔ چند ہفتے قبل تک اس کا شوہر زندہ تھا، رمضان کی کتنی امیدیں تھیں، کتنے خواب تھے، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ چھین لیا۔ جو روز کماتا تھا اسی دن کے کھانے کا وسیلہ ہوتا، اس کے بعد جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ ہر نیا دن گزشتہ دن سے زیادہ بھاری اور مشکل تھا۔ صبح ہوئی، زینب بازار نکلی، لوگوں سے مدد مانگی، لیکن ہر ایک نے نظریں پھیر لی۔ گزشتہ رات احمد نے سوال کیا تھا، ماں کیا کل ہم افطار کریں گے؟ زینب نے درد چھپا کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ضرور دے گا۔ مگر سچ یہ تھا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اب سحری کے وقت اس کے سامنے صرف ایک روٹی تھی اور فیصلہ سخت۔ آخرکار اس نے روٹی 2 حصوں میں توڑی، بچوں کے سامنے رکھ دی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، ماں کیا اپنے سحری کر لی؟ زینب نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر کہا، ہاں بیٹا میں نے کھا لی، تم دونوں کھا لو۔ لیکن احمد کو اندازہ ہو گیا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ بچے آدھی آدھی روٹی کھا کر دوبارہ سو گئے، مگر احمد کی نیند الفا چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے دل میں ایک ہی ارادہ تھا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ احمد بے پرواہ مسجد کی طرف چل پڑا، جہاں رمضان میں سحری و افطاری کے لیے راشن تقسیم ہوتا تھا۔ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ احمد نے ایک شخص سے کہا، چچا میری ماں نے سحری نہیں کی، کیا ہمیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ شخص نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ راشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فہرست میں شامل ہے۔ احمد مایوس ہو گیا۔ وہ ایک دروازے پر گیا، مگر ہر جگہ سے انکار ملا۔ کسی نے دروازہ بند کر دیا تو کسی نے جھڑک دیا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خالی ہاتھ لوٹنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ ایک پرانی دکان پر پہنچا، جہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، بابا مجھے کوئی کام دے دے، میں اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ کھانا لانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے روزہ رکھا ہے؟ احمد نے سر جھکا کر کہا، نہیں، ماں نے ہمیں کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دکان کے اندر گیا اور کچھ دیر بعد ایک تھیلا لے کر واپس آیا۔ یہ لو بیٹا، اس میں کھجورے، آٹا اور تھوڑا سا دودھ ہے، جاؤ اپنی ماں کو دو۔ احمد خوشی سے رکا، اس نے تھیلا تھاما اور دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ زینب نے دروازہ کھولا تو حیرت سے احمد کو دیکھا۔ بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ احمد مسکرا کر بولا، ماں اللہ نے ہماری مدد کی، یہ اسی کا انعام ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اس نے احمد کو سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ افطار کے وقت زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچوں کو کھلایا، خوب بھی کھایا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی ہے۔ مگر زینب جانتی تھی کہ زندگی کی مشکلات ابھی باقی ہیں، لیکن اب اس کے دل میں یقین کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، اس نے دل میں کہا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ آج مدد آئی ہے، کل بھی آئے گی۔ اللہ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت صبر اور اللہ پر یقین ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی چاہے جتنی بھی مشکل ہو، اللہ پر ایمان اور صبر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ وقت ضرور آتا ہے جب اندھیری رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو چینل دلچسپ قصے اور حکایتیں کا حصہ بنیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔